حضرت مسلم بن عقیل کو گورنر ہاؤس کی چھت پر لے جایا گیا. آپ نے کہا مجھے پانی دو. پانی جب دیا گیا تو ان کو اتنے تیر مارے گئے تھے کہ ان کے ہونٹ کٹ چکے تھے اور آپ کو دارالامارہ سے نیچے گرا کر آپ کی لاش کو چوک میں لٹکا دیا گیا, سر تن سے جدا کر دیا گیا اور آپ کے بچوں کو فرات میں سر تن سے جدا کر کے شہید کر دیا گیا. یزید نے کوفہ کے گورنر کو تبدیل کر دیا. وہ گورنر جو اہل بیت کے ساتھ نرمی اختیار کر رہے تھے ان کو بدل کر ابن زیاد لعین بدبخت کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا. حکومت نے اعلان کر دیا تھا کہ جو مسلم بن عقیل علیہ السلام کا ساتھ دے گا, جو امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دے گا, اس کو قتل کر کے اس کی لاش کو چوک میں لٹکا دیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ای ٹی وی اردو محرم اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ نورید فاطمہ. آج ہم بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے نبوی دور حکومت اور اسی کی ایکسٹینشن میں آگے دور خلافت کی روشنی میں امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کس طرح سیاسی حکمت عملی کو اختیار کرتے ہوئے اپنے سفیر کو بھیجا اور اتمام حجت کر کے زمانے کو بتایا کہ جتنے بھی پریکاشنری میئرز ہو سکتے تھے, جتنے بھی اس سے پہلے اتمام حجت ہو سکتا تھا, وہ میں نے کر کے دکھایا ہے. ایسا نہیں کہ ایک دم بچوں کو لیا, خواتین کو لیا, مدینہ کو چھوڑ دیا, مکہ کو چھوڑ دیا. اس سے پہلے کا سارا عرصہ آپ دیکھیے 27 رجب سے لے کر 8 ذی الحج تک امام علی مقام علیہ السلام نے کم و بیش یہ 4.5-5 مہینے بنتے ہیں کہ ان تمام مہینوں, ان تمام دنوں کے اندر ایک ایک لمحہ آپ نے مشاورت اختیار فرمائی. آپ نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے مشاورت کی, اپنے اہل بیت سے مشاورت کی, خواتین سے کی, اپنے جو اس وقت آپ کے جو خیر خواہ تھے, جو اسلام کے خیر خواہ تھے, آپ نے ان تمام کو اس مشاورت میں شامل کیا. اپنے بھائیوں سے مشاورت کرنے کے بعد آپ نے امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے محمد بن حنفیہ جو آپ کے بھائی اس وقت موجود تھے ان سے مشاورت کے بعد آپ نے جو ہے اس سفر کو اختیار فرمایا. تو اس سارے جو مکہ کے اندر آپ کا جو قیام تھا, اس قیام کے دوران آپ نے مختلف جگہ پر خطبات ارشاد فرمائے. پوری دنیا سے لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے. اس موقع پر آپ نے جگہ جگہ لوگوں کے ساتھ اپنے خطبات ارشاد فرما کر اس وقت میں جو عالم اسلام پر مشکل آن پڑی تھی اس مشکل کی مشکل کشائی کے لیے حل پیش کیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اور قیام کا وقت ہے. اسلام کے احکامات کو پامال کیا جا رہا ہے, حق کو باطل کے ساتھ ملتبس کیا جا رہا ہے. اور قرآن کا کیا پیغام ہے؟ لا تلبس الحق بالباطل, کہ حق کو باطل کے ساتھ ملتبس نہ کرو. اور میں عرب کی لغات عربی کی پڑھ رہی تھی. عربی لغات کے اندر کربلا کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کربلا کا مطلب ہے بھوسی کو اور جتنے بھی ویسٹ ہے اس کو اناج اور گیہوں سے الگ کرنا. جی ہاں, کربلا میں یہی ہوا کہ جو گند تھا, جو غلاظت تھی, جو نجاست تھی, جو اسلام دشمن تھے, جو مسلمانوں کے اور جو عالم اسلام کے دشمن تھے, جنہوں نے قرآن کو, جنہوں نے سنت کو, جنہوں نے حدیث کو پس پشت ڈال کر من مرضی کا اسلام اختیار کر لیا تھا, اس بھوسی کو الگ کر کے امام علی مقام علیہ السلام نے اسلام کے چہرے کے اوپر سے گرد کو اپنے خون سے دھویا. اور اتنا دھو دیا کہ پھر نیلسن مینڈیلا جیل میں بیٹھا ہو اور وہ 25 سال کی صعوبت برداشت کر کے ہمت ہارنے لگے تو اس کو بھی روشنی چہرہ امام علی مقام علیہ السلام سے ملتی ہے. کوئی بھی راہ عزیمت کا کوئی راہی, کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا, وقت کا یزید اس کو اگر للکارے تو اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ہمت اور نور اس کو امام علی مقام علیہ السلام کے اسی خون سے, جس کو ہم نوری خون کہتے ہیں, اسی سے عکس کرتا ہے. تو امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے جو خطبات ارشاد فرمائے اور جو اپنے سفیر کو بھیجا, آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے. آپ کے خطبے کا ایک اقتباس آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. آپ نے مدینہ اور مکہ دونوں کے اندر جو خطبات ارشاد فرمائے, وہاں سے نکلتے وقت اس کا ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے. آپ نے فرمایا, ہم اہل بیت نبوت ہیں. کہیں آنے والا مورخ یہ نہ لکھے
کہ پہچانا نہیں، ہاں دلے بینا نہیں تھا، آپ نے جگہ جگہ اپنی معرفت کروائی کہ لوگوں جان لو ہم کون ہیں، ہم اہل بیت نبوت اور رسالت کا معدن ہیں اور ملائکہ کی رفت و آمد کا مرکز ہیں، وہی ہمارے گھر اترتی تھی، خداوند متعال نے ہم ہی سے ابتدا کی اور ہم ہی پر اختتام کرے گا، جبکہ یزید فاسق اور مردود ہے، وہ شرابی ہے، وہ پاکیزہ نفوس کا قاتل ہے، وہ فسق و فجور کا اعلانیہ انجام دینے والا ہے، اور میری شان کا آدمی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ہم بھی صبح کرتے ہیں، تم بھی کرو، ہم بھی منتظر ہیں، تم بھی منتظر رہو کہ ہم میں سے کون بیعت اور خلافت کا زیادہ حقدار ہے۔ تو پھر آپ نے خلافت کے اس نظام کو جس کو پانچوں خلفائے راشدین نے حدیث مبارکہ کے مطابق 30 سال تک بچایا تھا، تمام حجتیں تمام کرنے کے بعد اپنے سفیر، اپنے بہنوئی حضرت عقیل علیہ السلام کے بیٹے سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام کو، جو داماد علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور مولا کائنات کی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نکاح میں تھیں، آپ نے ان کو جو خطوط اور وفود آئے تھے، کیونکہ آخری وفد نے بڑی سخت بات کہی تھی، انہوں نے کہا اے امام وقت، ہم آپ کو اس وقت روئے زمین پر خلافت کا سب سے زیادہ اہل سمجھتے ہیں، ہم اسی لیے بار بار آپ کو خط لکھتے رہے، وفود بھیجتے رہے، مگر اب ہم آخری دفعہ آپ کے پاس آئے ہیں اور یہ کہنے آئے ہیں کہ اب بھی اگر آپ ہماری قیادت کو اور ہماری مدد کو اور اسلام بچانے کو کوفہ نہ آئے تو بروز حشر ہم آپ کے نانا جان کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے اور ہم آپ کی شکایت دائر کریں گے کہ ہم نے تو اسلام کو بچانے کے لیے بار بار ندا دی، بار بار صدا دی، مگر آپ کے شہزادے، آپ کے بیٹے جن کو آپ نے اپنا خون کہا، جن کو اپنی جان کہا، انہوں نے ہماری مدد نہیں کی۔ تو نعوذ باللہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ کوئی سائل دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئے، کوئی آپ کے خانوادے کے پاس آئے؟ ارے یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ جہاں سیدہ کائنات کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے اپنی چادر شمون یہودی کے پاس گروی رکھ کر اناج منگوا کر چکی پیس کر کھانا بنا کر سائل کا جو ہے وہ پیٹ بھرا۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ امام علی مقام علیہ السلام اسلام کو بچانے نہ نکلتے؟ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفہ بھیجا، آپ کوفہ میں تشریف لائے، ابتداً 18,000 لوگوں نے، اور بعد میں روایات بتاتی ہیں کہ 30,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت کر لی، اور ادھر مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ساتھ آپ کے 2 ننھے شہزادے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم 8 اور 7 سال کی عمریں جن کی تاریخ بتاتی ہے وہ بھی آپ کے ہمراہی تھے، وہ بھی کوفہ کے سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ گویا بتانا یہ چاہتے ہیں، تاریخ یہ ہمیں بتاتی ہے، اہل بیت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیر خدا کے لال ہر جگہ ہر محاذ پر اپنے بڑوں کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے، کیونکہ یہ بچے بھی بچے نہیں، یہ بڑوں سے بڑھ کر بڑے ہیں، یہ اپنی کم سنی کے باوجود اپنی ذات کے اندر اتنے شجاع ہیں کہ شیر حیدر کرار کا خون ان کی رگوں کے اندر ہے۔ تو پھر آپ نے کوفہ کے اندر جب 30,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو آپ نے امام علی مقام علیہ السلام کو خط لکھ دیا کہ امام علی مقام علیہ السلام یہاں پر حالات سازگار ہیں، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی، آپ تشریف لے آئیے۔ ادھر خط موصول ہوا، امام علی مقام علیہ السلام نے مکہ کو چھوڑ دیا، جب آپ سفر کے لیے نکل کھڑے ہوئے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ساتھ ہیں، آپ کے اونو محمد آ کر آپ کے ساتھ ملتے ہیں، مخدرات عصمت آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے ساتھ چلے راستے سے جو لوگ ملتے گئے، مگر ابھی راستے ہی میں تھے کہ آپ کو پتہ یہ چلا کہ یزید نے کوفہ کے گورنر کو تبدیل کر دیا ہے، اور وہ گورنر جو اہل بیت کے ساتھ نرمی اختیار کر رہے تھے ان کو بدل کر اپنے فرسٹ کزن ابن زیاد لعین بدبخت کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا ہے۔ رات کے اندھیرے میں بھیس بدل کر، عربی لباس پہن کر، شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت اختیار کر کے وہ بھیس بدل کر گویا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار بن کر دھوکہ دہی کے لیے، اور یہ دھوکہ ہی تو دینے آئے تھے، یہ دھوکہ ہی تو دیتے رہے، مگر لوگوں کو نہیں دیا، خود کو دھوکہ دے گئے، اپنے ساتھ کھلواڑ کر گئے، اور ان کے دھوکے میں جو مبتلا
मुब्तला हैं वो अब भी धोखा खाते हैं। तो इस धोखा दही देने वाले पूरे टोले में इब्न ज़ियाद ने धोखा दही इख्तियार की और जब बैतुल अमारा पहुँचा और वहाँ पहुँचकर इसने जो है वो इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम के सफ़ीर को बुलाया और उनको बुलाने के बाद और इस दौरान मैं हानी बिन उर्वा को सलाम पेश करूँगी, मैं तौआ को सलाम पेश करूँगी जिन्होंने हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम को अपने घरों के अंदर रखा, इनका दिफा किया। हाँ, कभी कीचड़ के अंदर भी कमल खिलते हैं। कूफा को हम कहते हैं ना कि सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कूफा किसी जगह का नाम नहीं, कूफा उस जगह का नाम है कि जहाँ जुल्म हो रहा हो, लोग उसको देखकर खामोश रहें। वो जगह कूफा है, वो जालिम कूफी हैं और उसको देखकर खामोश रहने वाले कूफियाना किरदार के हामिल लोग हैं। इसलिए जान लो कूफा किसी जगह नहीं बल्कि किरदार का नाम है। मगर इस कूफा को जो हम बदबख्त कहते हैं, जो इसको हम गालियां देते हैं, सब वो शितम करते हैं, यहीं पर अच्छे लोग भी मौजूद थे, आवानो अंसार भी मौजूद थे। यहाँ पर हानी बिन उर्वा 90 साल की उम्र में मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम को अपने घर में हिफाजत से रखते हैं। यहाँ पर वो दारोगा जेल जिसने इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के सफ़ीर के बच्चे हज़रत कमसिन मोहम्मद और कमसिन अब्दुल्ला को अपने पास रखा और अपनी अंगूठी देकर उनको वहाँ से फ़रार कराना चाहा, वो भी मौजूद है। यहाँ पर वो अहले बैत की मुहिब्बा, वो उनको बचाने वाली तौआ भी मौजूद है जिन्होंने इनकी हिफाजत में जो है वो शहादत इख्तियार की। इन दोनों बच्चों को जिस तरह ले जाकर फुरात किनारे शहीद किया गया, जिस तरह इनकी सर तन से जुदा किए गए, ये खानवादा करबला के पहले शहीद थे हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम और उनके दोनों बच्चे। और मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम को जब पता चला कि अब ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, आखिर में सिर्फ 30 लोग उनके साथ रह गए थे, सिर्फ 30। और मगरिब की नमाज में जब आप इमामत करा रहे थे तो आपने जब सलाम फेरा तो आपके पीछे वो 30 भी मौजूद नहीं थे, वो सिर्फ आपके 2 शहजादे आपके पीछे आपके मुक्तदी रह गए थे। क्योंकि हुकूमत ने ऐलान कर दिया था कि जो मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम का साथ देगा, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ देगा, उसको कत्ल करके उसकी लाश को चौक में लटका दिया जाएगा। तो चौक में लटकने वाली लाश सिर्फ एक थी और वो लाश हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की लाश थी। बच्चे वहाँ से आपने जो है वहानी बिन उर्वा को दे दिए और फिर हज़रत मुस्लिम बिन अकील को जो है वो दारुल अमारा पर गवर्नर हाउस की छत पर ले जाया गया। उस छत के ऊपर ले जाकर आपने अपनी शहादत से कबल 3 बातें की। आपने कहा मुझे पानी दो। पानी जब दिया गया तो उनको इतने तीर मारे गए थे कि उनके होंठ कट चुके थे। जब आपने पानी का पहला घूंट लेना चाहा, खून इस कदर बहा कि उस सारे प्याले में खून हो गया। आपने वो पानी तर्क फरमा दिया, वो पानी नहीं पिया। दूसरा आपने कहा कि मेरी ये ज़रा बेचकर यहाँ जितने दिन से मैं मुकीम हूँ फ़लाँ शख्स को जो है वो कर्ज़ अदा कर दिया जाए, उसको भी मान लिया गया। तीसरा आपने इरशाद फरमाया कि मेरे भाई, मेरे इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम को ख़त लिख दिया जाए कि वो यहाँ ना आए, क्योंकि फरजदक ने जो कहा था कि कूफियों के दिल जो है वो यजीद इब्न लईन बदबख्त के साथ हैं और कूफियों की ज़ुबानें आपके साथ हैं, वो सच हो गया था। तो उन्होंने कहा ये हम आपकी आखिरी बात नहीं मान सकते और आपको दारुल अमारा से नीचे गिराकर आपकी लाश को चौक में लटका दिया गया, सर तन से जुदा कर दिया गया और आपके बच्चों को फुरात में जो है वो सर तन से जुदा करके शहीद कर दिया गया। और बाद अज़ां हानी बिन उर्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनको भी शहीद करके और उनकी भी लाश को बाजार के अंदर लटका दिया गया था। तो ये कूफा जिसमें आपने अपने सफ़ीर को भेजा और फिर जब आप करबला की मुसाफतों में थे तो रास्ते में आपको पता चला कि मेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया है और फिर आपने वहाँ से जो कूफा आने का इरादा था वो किस तरह तर्क किया या नहीं किया, कल इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे हज़रत हुर अलैहिस्सलाम जब रास्ते में आपको मिले और फिर उसके बाद क्या हुआ, इंशाल्लाह कल इस पे बात करेंगे। नुरीद फातिमा को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।